حدیث امام راضی نے لکھی ہے، نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے آئے نا اس پر ہماری آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے، دل بھی کھل جانا چاہیے کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی۔ کتنے سال؟ 500 سال۔ یہ 5 سال نہیں ہوتی بغیر ریاکاری کی۔ تہجد پڑھنے والا جب تک 6 لوگوں کو بتا رہا نا کہ تہجد پڑھی ہے، اتنی دیر تو تہجد آگے بڑھتی نہیں، کم از کم 6 بندوں کو پتا ہونے چاہیے۔ 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت کی، 5 بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت ملے گا۔ تو عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے پر 500 سال لگائے میں نے۔ 5 وہ مولوی صاحب میری طرح کے بیچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں نا تو وہ بھی کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو 30 بچے تھے مسجد میں، اب 80 ہو گئے۔ اور بھائی یہ بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، تو چھوڑ اس میں اتنا تذکرہ کرنے کی کیا حال ہے۔ 500 سال اس نے لگائے، بول پڑا یا اللہ 500 سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ۔ تو رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں پھر انصاف کر لیتے ہیں، الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور 500 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو۔ ایک آنکھ کی روشنی ایک پلڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھ دی، اللہ اکبر۔ تو رب کریم نے فرمایا اب تولو۔ جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ تو بھائی اس کو تو 500 سال دیے تھے، یہ تو ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا، پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو۔ یہ کر کے کیا آیا ہے، پکڑو جہنم میں ڈالو اس کو، لے چلو۔ ترمذی شریف کے لفظ ہے، نبی پاک نے ہمیں سمجھایا اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی۔ حضور فرمانے لگے تو اللہ کی تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جا، وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ اور اگر تیرا پروگرام ہے نا لمبی چوڑی جائیدادوں کا تو پھر سجدے بھی لمبے کر، پر لمبے کرنا تو بھی۔ یہ کیا بات ہوئی، یہاں جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے عبادت سکڑتی جاتی ہے، وقت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں، یہ بڑھا پھر۔ تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا، تو حضور فرماتے استغفار کرنے لگا، کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا، اللہ مجھے غلطی لگ گئی، استغفار کر رہا۔ تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ میں بھول گیا تو فرمایا چلو جو استغفار کرے اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں، اسے بخش دو، اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔